علامہ مجلسی اس واقعے کو کتاب حق الیقین میں یوں تحریر فرماتے ہیں، حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا، تم کسی کو کیوں نہیں بھیجتے کہ علی اور ان کے ساتھیوں کو بیعت کے لیے بلا لائے؟ ان کے سوا اور سب نے بیعت کر لی ہے۔ ابو بکر نے کہا، کس کو بھیجوں؟ عمر نے جواب دیا، میں کنفد کو بھیجتا ہوں کہ وہ سخت دل اور بے شرم آدمی ہے۔ پس اس کو چند آدمیوں کے ساتھ بھیجا گیا۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو حضرت علی علیہ السلام نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ قنفذ اور اس کے ساتھی واپس پلٹ آئے اور ماجرا بیان کیا۔ انہیں دوبارہ حکم دیا گیا کہ جاؤ اور اگر اجازت نہ ملے تو بغیر اجازت کے ہی گھر میں داخل ہو جاؤ۔ یہ لوگ پھر پہنچے۔ اس مرتبہ جناب سیدہ علیہ السلام نے ڈانٹا کہ بغیر اجازت میرے گھر میں داخل نہ ہونا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ سن کر دوسرے لوگ تو واپس ہو گئے، مگر قنفذ جو حضرت عمر ابن خطاب کا غلام تھا وہیں رکا رہا۔ اب تو حضرت عمر کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ کہنے لگے، ہم کو عورتوں کی گفتگو سے کیا مطلب؟ پھر چند لوگوں کو حکم دیا کہ کچھ سوکھی لکڑیاں اپنے ساتھ لے چلیں، اور خود بھی کچھ لکڑیاں لیں اور اہل بیت رسول علیہ السلام کے دروازے پر جا رکھیں۔ اور اس وقت خانہ سیدہ میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سب موجود تھے۔ عمر نے للکار کر کہا، اے علی، گھر سے باہر نکلو اور خلیفہ رسول کی بیعت کرو، ورنہ اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اٹھیں اور فرمایا، اے عمر، تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، دروازہ کھول دو ورنہ میں تمہارے گھر کو جلا دوں گا۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا، اے عمر، خدا سے ڈرو، کیا قیامت ہے؟ تم میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں آنا چاہتے ہو؟ عمر نے آپ علیہ السلام کی کچھ پرواہ نہیں کی اور آگ منگوا کر دروازے پر ڈال دی۔ یہ دیکھ کر جناب سیدہ علیہ السلام نے فریاد کرنا شروع کر دیا اور واہ بتا واہ یا رسول اللہ کی آواز بلند کی۔ عمر نے تلوار کا قبضہ آپ علیہ السلام کے بطن مبارک پر مارا، جس کی وجہ سے بے کس فاطمہ سلام اللہ علیہا بلبلا اٹھی اور فریاد کرنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے اہل بیت پر یہ ظلم ہو رہا ہے۔ بس امیر المومنین بے تاب ہو گئے اور جھپٹ کر عمر کا گریبان پکڑ لیا اور زمین پر دے پٹکا۔ ابن عباس کی روایت کے مطابق خالد ابن ولید نے حضرت علی علیہ السلام پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے تلوار اس کے ہاتھ سے چھین لی اور چاہا کہ اس کا کام تمام کر دے، مگر اس نے پناہ مانگی تو آپ علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا۔ ملل النحل شہرستانی میں لکھا ہے کہ بتحقیق عمر نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شکم مبارک پر بیعت کے دن ایک ایسی ضربت لگائی جس سے ان کا بچہ محسن ساقط ہو گیا، اور عمر چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ اس گھر میں جو لوگ ہوں ان کو اور گھر کے سب سامان کو جلا دو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قنفذ نے آپ سلام اللہ علیہا کے پہلو پر دروازہ گرا دیا، جس سے وہ بچہ جو معصومہ کے شکم مبارک میں تھا اور جس کا نام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسن رکھا تھا، شہید ہو گیا۔ پھر اس شقی نے بازوئے جناب سیدہ پر ایک کوڑا مارا جس سے بازو شکستہ ہو گیا، اور اسی صدمے میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ یہ تھے وہ جاں فرسا مصائب جنہوں نے سیدہ عالم سلام اللہ علیہا کی زندگی کا قبل از وقت خاتمہ کر دیا۔ انہی کی بنا پر انہوں نے یہ شعر کہا تھا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ مجھ پر ایسے مصائب آ پڑے کہ اگر دنوں پر پڑتے تو راتوں کی طرح سیاہ ہو جاتے۔ زمانے میں انقلاب آتا ہے، خاندانوں کی کایا پلٹ ہوتی ہے، شخصی وجاہتوں کو زوال ہو جاتا ہے، لیکن نہ اتنی جلدی کہ صبح کو دنیا کچھ تھی اور شام کو کچھ ہو گئی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا گھر ایسا گھر نہ تھا کہ اس کو جلانے کے لیے مسلمان ایندھن اور آگ فراہم کرتے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا دروازہ وہ دروازہ نہ تھا کہ اس کو لاتے مار مار کر گرا دیا جاتا۔ افسوس، رسول خدا کی آنکھ بند ہوتے ہی مسلمانوں کی جرت کس حد تک بڑھ گئی۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ سینوں میں سلگتی برسوں کی آگ تھی کہ ہوا لگتے ہی بھڑک اٹھی۔ ہر شخص ان واقعات سے یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ مسلمان اولاد رسول پر بھرے بیٹھے تھے، جبھی تو 2 دن بھی رسول کی سوگوار بیٹی کو چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ سمجھ میں نہیں آتا کس عداوت کا بدلہ تھا اور کس گناہ کی سزا تھی۔
بخدا اگر آج مسلمانوں کو یہ جرت نہ ہوئی ہوتی کہ جناب سیدہ کے دروازے پر آگ اور لکڑی جمع کر کے جلانے کی دھمکی دیں تو ہرگز روز عاشور امام حسین علیہ السلام کے خیام میں آگ نہ لگائی جاتی۔ کربلا میں خیام حسینی میں لگنے والی آگ اسی آگ کی انتہا تھی جس کی ابتدا مدینہ منورہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے دروازے پر مسلمانوں نے لگائی تھی، وہ اسی ابتدا کی انتہا تھی۔